کرتے رہو, شاید تمہیں, یعنی اللہ نے اپنے لیے استغفار کرنے پر, میں پوری دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, جہاں اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کرو, توبۃ نصوحا, توبہ کرو. اب آگے اللہ کی مرضی ہے, وہ قبول کرے نہ کرے, کہیں پکی بات نہیں آئی, لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. فرمایا تم یوں بھی ہر وقت استغفار اللہ سے کیا کرو, اس پہ تمہاری فضیلت بھی ہے, اللہ چاہے تمہیں بخش بھی سکتا ہے, اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے. اچھی بات ہے, خود بھی اللہ کے استغفار کرو, لیکن اگر تم حضور تمہارے پاس موجود ہیں, تم اس طرح کرو کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, تو میرے نبی کی برگاہ میں جاؤ کا, مصطفیٰ کی برگاہ میں آ جاؤ, پھر کیا فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے استغفار کرو. میرے مولا گھر میں بھی استغفار کیا جا سکتا ہے, مسجد میں ہو سکتا ہے, کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے, نہیں فرمایا وہاں بھی ہو سکتا ہے, کرو وہاں بھی کرو, لیکن گارنٹی اگر استغفار کی چاہیے تو پھر کیا تمام لوگ عربی جاننے والے اس آیت کو سمجھیں گے. فرمایا فاستغفر اللہ, پس اللہ سے استغفار کرو, فاستغفر لہم الرسول, اور تمہارے لیے تمہارا رسول بھی استغفار مانگے. اچھا میرے مولا پھر شاید والی بات, هو التواب الرحیم, شاید والی بات ہے نہیں. فرمایا یہاں شاید نہیں, لوجد اللہ, اوپر لام تحقیق لگا دیا, واجد اللہ نہیں فرمایا, لوجد اللہ, یہ لا جو ہے تحقیق کے لیے لگایا. فرمایا اب پکی ڈھکی بات ہے, پال ہو گے اللہ کو, لوجدہ پال ہو گے میرے مولا کس چیز کو, اللہ کو. یہاں پر پکی بات ہے, شک کی گنجائش نہیں, پکی ڈھکی بات ہے. مصطفیٰ کی برگاہ میں جا کر کے تم استغفار کرو, اور مصطفیٰ کریم تمہارے لیے استغفار کریں, تو خدا کی قسم تم پالو گے اللہ کو. اچھا کس حالت میں پاؤ گے, اے ہائے تواب الرحیمہ, نہایت خوب توبہ قبول کرنے والا, اور رحیمہ رحم. دو صفات یہاں پر اللہ نے اپنی بیان فرما دی, اوپر مور لگائی. اور کل سناولا پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مدری فرماتے ہیں یہ تواب الرحیمہ, وجد اللہ پہ وقف کرو, اور تواب الرحیمہ سوال جواب ہے, یعنی لوجد اللہ پالو گے اللہ کو, کس حالت میں پاؤ گے, ابھی سوال پیدا ہوگا, اس کا جواب یہ ہوگا تواب الرحیمہ, بڑی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تفسیر مدری اٹھا کے دیکھیے. لیکن میں اصل تفسیروں کی طرف جاتا نہیں ہوں, آج اکثر لوگ تفسیروں کو مانتے نہیں ہیں, تو میں قرآن و حدیث سے ذرا اتفاق کرتا ہوں. اور پھر اس پہ آپ امام دارمی نے اس کو نقل کیا, اور دیگر ائمہ نے اس کو, ابن عساکر نے روایت کیا, مسند یعلا کے اندر موجود ہے. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت لائے کہ ایک شخص, علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص آیا, حضور کو دفن کیے چند دن گزرے تھے, تو حضور کی قبر مبارک کی مٹی ابھی کچی تھی, تو ایک شخص آیا اور آ کر کے اپنا چہرہ مبارک حضور کی قبر میں رکھ دیا, اور رگنے لگ گیا, اور رونے لگا, اور اس آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہ آیت پڑھی اور رونے لگا. اور پھر کیا ہوا کہ دعا کی اونچی اونچی, اے میرے مولا, اے اللہ, اے رب تعالیٰ کی ذات, تیرا فرمان ہے کہ جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی برگاہ میں آ جاؤ, میں تمہارے محبوب کی برگاہ میں اللہ آ گیا ہوں. اچھا یاد رکھیں, اب اس موضوع میں آتا نہیں ہوں, یہاں پر دعا جو ہے اللہ سے مانگی, اور کہا کہ اے میرے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے میرے مولا اپنے نبی کی برگاہ میں آ گیا ہوں, تیرے نبی کی برگاہ میں آ گیا ہوں, میں نے جانوں پہ ظلم کیے ہیں, اور اے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں, استغفار کر دیں. اور وہ شخص وہاں پر یہ دعا کر کے, رو کر کے, وہاں سے ابھی پلٹا ہی تھا, تو وہاں ایک شخص کی آنکھ لگی ہوئی تھی, وہ جاگ پڑا, وہ کہنے لگا وہ شخص کو روکو اور سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے اور فرمایا اس کو بتا دو کہ تمہاری توبہ قبول کر دی گئی ہے. تو یہ اس آیت کی تائیدن, اگر وہ کہے سند ضعیف کے ساتھ روایت ہے, تو سند صحیح کے ساتھ بھی باب التفسیر میں روایت حجت ہوتی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ اس پہ لیکچر ریکارڈ کروائی ہیں. جی محدثین مفسرین کے ہاں یہ جو ہے موجود ہے بات, ٹھیک ہے. اور وہ آپ دیگر ائمہ کو, پرانے مفسرین کو پڑھیں گے تو وہ عبداللہ بن عباس کا یہ طریق تھا کہ وہ کئی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی چیزیں پیش کرتے تھے جو کہ مثال کے طور پر لی جاتی ہیں. آپ باب تفسیرات پڑھ لیں بعض ائمہ کی کتابوں سے. جی تو یاد رکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہہ دے کن فیکون. جب اللہ کی ذات اتنی قابل جو ہے وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے, تو میں آج دن تک ایک چیز پر بڑی ریسرچ کی, مجھے نہیں ملی, اگر کسی بھائی کو ملے تو مجھے بتائے. اللہ تبارک تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا نظام وسیلوں کے تحت چلا رکھا ہے. اعمال بھی فرشتوں کے وسیلے سے لیتا بھی ہے، جو ہے ہر چیز کی خبر بھی فرشتوں کے وسیلے سے لیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ خود ہر چیز پہ قادر ہے، خود سننے والا ہے، سمیع و بصیر ہے، پھر بھی فرشتوں کا وسیلہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا کن فیکون، وہ کام ہو جائے. اللہ بدر کے اندر فرما دیتا کن فیکون، اور کن کہہ دیتا تو بدر کے اندر تمام کافر غرق ہو جاتے. لیکن فرشتوں کو نزول کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کن کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اللہ نے فرشتے بھیجے کہ میں مدد کرتا ہوں، رب ہو کر وسیلہ میں بناؤں گا فرشتوں کو. جب رب ہو کر کے وسیلہ فرشتوں سے بدر کے جو ہے صحابیوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کی شان ہے. یہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر جگہ پر کن کہہ کر کے جو ہے اپنی مدد کرتا رہے لوگوں کی، نہیں. اللہ کی یہ شان نہیں، وہ بذات ہی خود ہر جگہ لوگوں کی مدد کرے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتے اور اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں جو اپنی مخلوقات کے لیے بنائے ہیں. اللہ کو تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات میں نے بتایا کہ وہ ہے جو کن کہہ دے تو کام ہو جائے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ مدد کے لیے نبی کے لیے فرشتے اتارتا ہے تو یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ وسیلے کی کہیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ فرشتوں کا نزول اور لشکر اسلام کی مدد فرشتوں کے وسیلے سے ہی کیوں؟ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نزول کر کے بتایا کہ میں رب ہو کے وسیلے کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہوں اور تم بندے ہو کر کے جو ہے وسیلے کی تلاش ضرور کرنا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی، اور پھر میں یہ کہتا ہوں جو رب کن کہے اور کام ہو جائے تو پھر یعقوب علیہ السلام کی قمیض چلتی ہے مصر سے اور اعلان ہوتا ہے سورہ یوسف کے اندر اذھبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. وہ قمیض چلی، ارے قمیضوں سے شفا ہونی ہوتی تو وہاں کسی کو اتار کر کے منہ پہ لگا لیتے نا. نہیں جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ قمیض کے اندر شفا رکھی، تو میں نے کہا قمیض کے اندر ہی شفا کیوں رکھی؟ رب تعالیٰ فرما دیتا کن فیکون. رب کی وہ ذات ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ درمیان میں قمیض کا وسیلہ ہی کیوں؟ کیونکہ وہ قمیض اگر ہر کسی کی قمیض ہوتی تو وہاں پر کسی کی اٹھا کر کے آنکھوں پہ لگا لیتے، یعقوب علیہ السلام کی نگاہ واپس آ جاتی. جبکہ بتانا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امت کو، حضور کی امت کو، اللہ نے انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے وسیلے اور سبب بناتا ہے، اس کے تحت تمہاری مدد ہوتی ہے. اور وہ بھی پھر وسیلے جو بناتا ہے وہ بھی مقدس ہوتے ہیں، وہ مغیر نہیں ہوتے، وہ جو ہے مغلوب نہیں ہوتے، وہ غالب ہوتے ہیں. اگر ایسے ہوتا تو کسی کی قمیض اٹھا کر کے آنکھوں میں لگا دیتے. یعقوب علیہ السلام کیا جاتی اگر قمیضوں سے شفا ہونی ہوتی اور وسیلہ، تو اللہ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شفا قمیض میں ڈالنی ہے تو مصر سے آنے کی قمیض کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پر اللہ وہی نازل فرماتا ہے اے میرے یعقوب تو میرا نبی ہے، میں تجھے وہی نازل کرتا ہوں، وہاں سے کسی قمیض اٹھا میں اس میں شفا ڈال دوں گا، تو آنکھوں پہ لگائے گا، تیری آنکھیں واپس آ جائیں گی. نہیں، بتانا مقصود یہ تھا، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ وہاں جب مصر سے قمیض چلتی ہے تو اللہ کا نبی یہاں پر یہ کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ قمیض کا جو تعلق تھا وہ نسبت انبیاء، جسم میں نسبت انبیاء تھی اسے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قمیض کے اندر کمال رکھا جس قمیض میں کچھ تھا. زیادہ کلام نہیں کرتا کہیں کوئی شرک کا فتنہ نہ آ جائے. تو اسی قمیض کے اندر اللہ نے کچھ رکھا جس قمیض کچھ کے اندر کچھ تھا، جس قمیض کی نسبت کسی اعلیٰ مقام سے تھی. تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ چیزوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو اللہ برکتیں بھی اسی میں ڈالتا ہے. تو پھر اس قمیض کے اندر اللہ نے برکت ڈالی، اور اس قمیض کا مصر سے یہاں تک سفر کرنا اور آ کر کے آنکھوں پہ لگانا. پھر یعقوب علیہ السلام کے عقیدے پہ قربان جاؤں. میرے مولا تو رؤوف رحیم ہے، تو کریم ہے. میرے مولا میں یہ قمیض لگا کر کے شرک کیوں کروں؟ جیسا بھی ہے ایک بندے کی نسبت سے یہ قمیض ہے، ایسا تو شرک جو ہے اے اللہ تیرے قانون میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تو میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے مولا تو نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہاتھ اٹھائے اور انہیں تجھے اللہ تو نے یحییٰ کو، زکریا کو اولادوں سے نوازا. تو نے مریم کو جو ہے اولاد سے نوازا. میرے مولا تو دعا جب انبیاء کی دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو جو ہے مرادیں پوری کر دیتا ہے. میرے اللہ تو حقیقی رب ہے.
تو انبیاء کی دعائیں نہیں رد نہیں کرتا. میرے مولا میں قمیض کو یہ شرکیہ معاملات میں اس لیے اپنی سبب نہیں بناتا, میں قمیض کو سائڈ بھی کرتا ہوں. میرے مولا میں دعا کرتا ہوں میری دعا کے اندر برکت ڈال, اپنی آنکھیں دے دے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یعقوب علیہ السلام نے فوراً قمیض کو اٹھایا اور آنکھوں پہ لگایا. معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اس قمیض کے اندر کچھ ہے. نہیں, زیادہ کلام نہیں کرتا پھر, کیونکہ مشکل ہو جائے گی. ایسی باتیں کرنے سے تو باز ہی رہے تو اچھا ہے. یہ راز کی باتیں ہیں, راز ہی رہیں تو اچھا ہے. جی, ایسے میں قرآن کریم سے الحمدللہ 50 سے زائد آیت کریمہ پر اس طرح کی گفتگو الحمدللہ کر سکتا ہوں. لیکن علمی بات میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتے ہیں, کالے کر کے دھمکیاں دے سکتے ہیں, گرفتار کرانے کی دھمکیاں دے سکتے ہیں, لیکن میدان علم کے اندر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار کسی سے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئی ہیں. بات سمجھے نہیں آئی؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ہماری گفتگو حدیث کی روشنی میں ہوگی. یہ صرف آج مختصراً میں نے آپ سے پیش کیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور باب الوسیلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وسیلہ شرک ہرگز نہیں ہے. ہاں, وسیلے کی آڑ میں ایک حدیث یہاں پیش کر دوں جو کہ بریلوی آزاد کی طرف سے پیش کی جا رہی تھی, اس کی بات کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان, صحیح مسلم کتاب الاذان اور دیگر کتب روایت کے اندر کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا جب تم مؤذن اذان دے تو مثل ما یقول اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائے جاؤ. جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علیہ, اذان کے فوراً بعد مجھ پہ درود شریف پڑھو. اذان کے بعد درود شریف پڑھنا حضور کا حکم ہے فوراً. اس کے بعد یہ دعا مانگو, اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ. یہ لفظ وسیلہ یہاں موجود ہے. اب اس لفظ وسیلہ کے اوپر ایک بریلوی بھائی جو ہے وہ ایک گروپ کے اندر میں نے دیکھا, وہ زور دے رہے تھے کہ دیکھو جی میں حدیث سے وسیلہ لفظ دکھاتا ہوں. اس بھائی نے دعویٰ کیا اگلے نے کہ تم پوری حدیث سے وسیلہ لفظ دکھا دو. تو اس بھائی نے یہ حدیث اٹھا اور کہا کہ دیکھو یہ ولیوں کا وسیلہ ہے. خدا کے لیے حدیث کے ساتھ مذاق نہ کریں. اور کئی روایات وسیلے پہ موجود ہیں. اگلی میری ایپیسوڈ آنے والی ہے حدیث کی روشنی میں, وہ آپ دیکھیں. لیکن یہ جو روایت ہے ظلم نہ کریں, اس کو پورا پڑھ لیں. یہ جو دعا ہے نا, اس میں فرمایا کہ آتی محمد الوسیلہ, اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر دیکھیے, فرمایا انہ منزلۃ فی الجنہ, یہ ایک جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے. یا رسول اللہ اس مقام وسیلہ پر کون فیض ہوگا؟ آئے ہائے 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 ہائے. فرمایا رجل واحد آنا انہ آنا ہوا, کہ ایک ہی اس مقام میں وسیلہ پر, مقام محمود پر ایک ہی شخص بس فیض ہوگا جنت کے اندر. وہ مقام وسیلہ جو جنت کے اندر ایک مقام ہے, جنت کے اندر ایک مکان ہے, اس کا نام وسیلہ ہے. یہ تمہارے اور پیروں فقیروں والا ولیوں والا وسیلہ نہیں ہے یہاں پر مراد, اس سے مراد جنت والا وسیلہ ہے. جنت کے اندر ایک مقام کا نام, ایک مکان کا نام وسیلہ ہے. اور اس وسیلے کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت کے اندر مقام ہے اور اس میں رہے گا کون یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے پیارے صحابہ مجھے علم ہی نہیں ہے کون مرے گا حق پر اور کون جو ہے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد اللہ خود جس کے لیے ڈیسائیڈ فرمائے گا وہی جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں, بے شک انہ آنا ہوا, اس مقام وسیلہ پر ایک ہی ذات فیض ہوگی اور وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے میرے بھائی اس عنوان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.